بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فصل في الرؤوس الثمانية. اعلم أن القدماء كانوا يذكرون في مبادئ الكتب أشياء ثمانية ويسمونها الرؤوس الثمانية أحدها الأرض. اچھا، اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کا بالکل آخری سبق ہے المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 69، تو یہاں پر آخری سبق میں گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس عبارت میں رؤوس ثمانیہ کو بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ متقدمین اپنی کتابوں کے شروع میں 8 چیزوں کا ذکر کرتے آئے ہیں جنہیں رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے، اور وہ 8 چیزیں کیا ہیں ان کو یہاں پر مختصراً بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے ایک غرض علم ہے کہ علم جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی غرض کیا ہے۔ دوسرا منفعات علم ہے کہ آپ جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس کی منفعات، اس کا فائدہ، غرض اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو غرض ہو گئی کہ آپ کس غرض سے پڑھ رہے ہیں، اور منفعات کیا ہے، مثلا غرض کسی علم کو آپ پڑھ رہے ہیں، نحو کو آپ پڑھ رہے ہیں، غرض اس کی کیا ہے کہ آپ عبارت کی غلطیوں سے بچ جائیں۔ منفعات فائدہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح عبارت پڑھنا آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز ہے تسمیہ، کہ اس علم کا نام یہ کیوں رکھا۔ چوتھی چیز ہے مؤلف، کہ اس کتاب کے مؤلف مصنف کون ہے۔ پانچویں چیز ہے مرتبہ علم، کہ اس علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ چھٹی چیز ہے جنس علم، کہ یہ علوم میں سے کس جنس سے تعلق ہے، علوم عالیہ ہے یا عالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ عالیہ جیسے قرآن، حدیث اور فقہ، اس سے متعلق۔ اور ساتویں نمبر پر قسمت، یعنی اس کی جو تقسیم ہے، اقسام تعلیم ہے، وہ قسمیں تقسیم ہے جو اس کی بابوں اور فصلوں کے لحاظ سے، بابوں اور فصلوں کے لحاظ سے، باب فصول یعنی ابواب بندی اور فصول بندی اور مباحث پر جو تقسیم ہے کتاب، اس حوالے سے۔ اور اقسام تعلیم کے اعتبار سے، یعنی تقسیم، تحلیل، تحدید، برہان، اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس انداز سے یہ مرتب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے غرض علم۔ غرض علم اس کو علت غائیہ بھی کہتے ہیں، کہ آیا آپ یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیز جو علم پر مرتب ہو تاکہ آپ حصول علم میں طلباء کی محنت عبث اور ضائع رائگان نہ جائے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ منفعات فائدہ کا پتہ چل سکے، اس سے حاصل ہونے والا فائدہ، تاکہ آپ کی محنت اور مشقت وہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے، کہ بھائی فائدہ ہے اس کے اندر۔ تسمیہ کا مطلب کہ وہ علم کی وجہ اور تسمیہ کیا ہے کہ اس کا عنوان، تاکہ علم کے ان مسائل کا اجمالی تعارف ہو جائے کہ جن کی تفصیل آپ نے علم کی غرض جو ہے اس اعتبار سے آگے حاصل کرنی ہے۔ اور مؤلف کتاب، یعنی اس کی شان، مصنف کی شان اور عظمت آپ کے طلباء کے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ جب ان کی کتاب والے کی، صاحب کتاب کی عظمت شان دل میں بیٹھے گی تو کتاب سے اور زیادہ جو ہے محبت بڑھے گی۔ اور اسی طرح مرتبہ علم، اس علم کا مرتبہ جب معلوم ہوگا تو پھر اس کو یہ ہے کہ کس علم پر مقدم کرنا ہے اور کس علم سے مؤخر کرنا ہے، یہ فیصلہ کر سکے گا کہ کون کس علم سے یہ زیادہ اعلیٰ ہے اور کس سے ذرا کم درجے میں ہے، تو یہ پھر تقدیم و تاخیر میں طالب علم جو ہے وہ فیصلہ کر سکے گا۔ جنس علم کا مطلب یہ علوم عقلیہ میں سے ہے یا نقلیہ میں سے ہے، عالیہ میں سے ہے یا عالیہ میں سے ہے، ان چیزوں کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر سکے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مناسب چیزوں کو وہ طلب کر سکے طالب علم۔ قسمت کے لحاظ سے کہ وہ ابواب اور فصول اور مباحث کے لحاظ سے، تاکہ جس باب اور جس فصل کے مسائل کو حاصل کرنا چاہے وہ آسانی سے حاصل کر سکے۔ اقسام تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقسیم، تحلیل اور تحدید اور برہان، تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کتاب ان سب پر مشتمل ہے یا ان میں سے بعض پر مشتمل ہے۔ تقسیم سے مراد ہوتا ہے ترکیب قیاس، یعنی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے قیاس کو مرکب کرنا۔ اور تحلیل سے مراد ہوتا ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے ان قیاسوں کو، جو منطقی قیاسوں کے ذریعے سے الگ ہوں، انہیں منطقی قیاسوں کے پیرایوں میں لایا جانا، تو یہ چیز۔ اور تحدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اشیاء کی تعریف کرنا، تحدید حد بندی کرنا، تعریف کرنا، جیسے پیچھے آپ نے حد اور رسم پڑھے تھے، تعریف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ برہان سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مطلوب یقینی کو حاصل کیا جائے، کیونکہ برہان ہوتا ہی یقینی مقدمات سے ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا، چاہے بدیہی ہوں، نظری ہوں، یا نظری ہوں تو بدیہی کی طرف ان کی انتہا ہوتی ہے، یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا۔
بہرحال یہ آپ کی المرقات کتاب الحمدللہ الکریم و شکر اللہ العظیم یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو نافع فرما دے، اور مصنف کو، ہمارے اکابر کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سے علم دین کے حوالے سے اور دین کی تنشیر و تبلیغ اور بقاء و تحفظ اور اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم سب کو تن من دن ہر لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن کے لحاظ سے قبول و منظور فرما دے، اور اسی پر ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ، شہادت کی موت کے ساتھ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔